بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ آج کے ہمارے لیکچر کا موضوع ہے غیر حاضری۔ غیر حاضری کیا ہوتی ہے اور اس کا ڈسپلنری میٹرز میں کیا حقیقت ہوتی ہے اور کتنی چھٹی پہ آپ کو کون سی سزا دینی ہے، اس پہ کوانٹم کیا ہونا چاہیے، یہ باتیں آج کی ویڈیو کا حصہ ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بتائیں گے واٹ از willful absence۔ No automatic process exists to get leave sanctioned, but the procedure as contemplated in revised leave rules 1980 must be followed. Leave availed without getting the same sanction would be equated to that of absence amounting to misconduct. اور اس کی مزید وضاحت کے لیے a civil servant would not be supposed to avail any kind of leave entirely in his discretion and choice in departure to rules and service discipline۔ جو چھٹی ہوتی ہے وہ ملازم کی، سول سروینٹ کی اپنی چوائس نہیں ہوتی، نہ ہی اس کی کوئی ثوابدید ہوتی ہے۔ اس کو لیو رولز میں جو چھٹیاں بتائی گئی ہیں، جو چھٹیوں کا طریقہ بتایا گیا ہے، اسی کے مطابق چھٹی لینی ہوتی ہے۔ یہ سپریم کورٹ نے یہ ڈیفینیشن 2008 SCMR 214 میں طے کی ہے۔ اب جب یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس نہ تو ڈسکریشن ہے، یہ تو ڈسکریشن اتھارٹی کی ہے، اتھارٹی آپ کو چھٹی سینکشن کرتی ہے تو آپ چھٹی پہ ہیں، ادروائز آپ کی غیر حاضری گنی جائے گی۔ اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ لیو اپلیکیشن دے کے چلے جائیں۔ میئر سبمیشن آف لیو اپلیکیشن از ناٹ assume that the leave has been sanctioned۔ تو آپ نے ایک چھٹی کی درخواست دے دی، آپ چلے گئے، یہ آپ کی غیر حاضری ہے۔ تو اب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ willful absence کیا ہوتی ہے۔ willful absence کے لیے ہم نے یہ بات طے کرنی ہے کہ کچھ چھٹیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کے پاورز میں نہیں ہوتا کہ آپ دفتر آ سکیں، آپ کو کوئی ایسے واقعات مل جاتے ہیں، کوئی ایسے پرابلمز ہو جاتے ہیں تو آپ کو چھٹی کرنی پڑتی ہے۔ یہ willful تو نہیں لیکن مس کنڈکٹ میں آتی ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی آج تو الیکٹرانک دور ہے، آپ کو کوئی اپلیکیشن، کوئی میسج اپنے سینئر کو، اتھارٹی کو بھیج دینا چاہیے کہ بھئی میں چھٹی پہ ہوں اور میں آ نہیں سکتا، تو اس لیے وہ چھٹی سینکشن ہو جائے۔ لیکن آپ نے چھٹی سینکشن نہیں کی، آپ کو کسی فوتگی پہ جانا پڑ گیا، آپ کو کوئی اور ان ایون اختیار آ گیا جو آپ کے کنٹرول سے باہر تھے، وہ کوئی آپ کو واقعہ آ گیا تو آپ چھٹی پہ چلے گئے۔ یہ آپ کی willful تو نہیں ہے لیکن یہ absence ہے جو مس کنڈکٹ ہے، کیونکہ آپ کو چھٹی کی درخواست لینی چاہیے، چھٹی کی درخواست منظور کرنی چاہیے، تو اس لیے ایسی چھٹی جو willful نہ بھی ہو absence میں آئے گی۔ یہ absence اور پینلٹی کے بارے میں تھوڑی سی بتا دیں کہ اگر آپ 1 سال سے زائد چھٹی پہ ہو تو امپلائر کے لیے اپلائر کو اختیار حاصل ہے امپلائر کو کہ وہ آپ کو ڈسمس کر سکتا ہے۔ اگر آپ کی چھٹی، یہ 2014 والی بات جو ہے، 2014 صفحے والی بات، اس میں بھی انہوں نے ہولڈ کیا ہے، اس میں ڈسمس کر دیا گیا تھا بندہ، لیکن اس کی willful absence نہیں تھی، لیکن اس کو پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں، اس کی اتنی سخت سزا نہیں ہے، سزا ہمیشہ کوانٹم کے مطابق دینی چاہیے، تو اس کو انہوں نے فورفیچر کر دی تھی، اس کی 2 سال کی سروس، اور بحال کر دیا تھا نوکری کو۔ لیو اور absence کے سلسلے میں ایک بات بتا دیں کہ اگر کوئی بندہ میڈیکل گراؤنڈ پہ لیو لیتا ہے تو اس کی لیو ریفیوز نہیں کی جا سکتی، لیکن اگر اس کی میڈیکل میں کوئی شک ہو تو سیکنڈ اوپینین لی جا سکتی ہے۔ اس میں لیو رول 20 سب رول 2 جس میں ہولڈ کیا گیا ہے کہ سیکنڈ اوپینین لینی چاہیے، اس پہ میں سپریم کورٹ کا فیصلہ 2004 PLCCS 74 پہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگر اس نے میڈیکل کی آپ نے چھٹی لی ہے، اس کا میڈیکل اگر درست نہیں تو آپ سیکنڈ اوپینین لے سکتے ہیں، لیکن اس کی چھٹی ریفیوز نہیں کر سکتے۔ اسی معاملہ میں اس پرنسپل کے برعکس یہ جسٹس جوید اقبال اور کرام نذیر بھنڈاری نے ایک فیصلے میں یہ ہولڈ کیا ہے کہ اگر آپ بیمار تھے تو آپ نے اپنے محکمے سے ڈاکٹر کیوں نہیں لیا، آپ نے اپنا علاج گورنمنٹ ہاسپٹل سے کیوں نہیں کروایا، تو اس میں ڈسمس کر دیا گیا تھا ملازم، تو جس کو سروس ٹریبونل نے
بحال کر دیا، لیکن سپریم کورٹ کے پاس اپیل گئی تو انہوں نے کہا نہیں، اگر کوئی سرکاری ملازم تھا تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے محکمے کو انفارم کرتا، وہاں سے ڈاکٹر لیتا اور گورنمنٹ ہاسپٹل سے رجوع کرتا، اگر وہ ریفر کرتے کہ پرائیویٹ چلتا تو پرائیویٹ چل جاتا۔ تو یوں اس ڈسمسل کو، اتھارٹی کے فیصلے کو سپریم کورٹ نے بحال رکھا۔ یہ 2003 SCMR 1102 ہے۔ یہاں ایک اور بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کچھ لوگ صرف درخواست رکھ کے چلے جاتے ہیں، اس میں میئر سبمیشن آف اپلیکیشن از ناٹ اتنی اہم نہیں ہے کہ آپ نے درخواست دے دی تو آپ کی چھٹی منظور کی، جب تک سینکشن نہیں کرتے اس وقت تک آپ کو چھٹی نہیں، آپ کی اگر اس طرح غیر حاضری ہوتی ہے تو غیر حاضری۔ اس پہ افتخار چودھری صاحب کا، جب وہ چیف جسٹس تھے، ان کا ایک فیصلہ ہے 2009 SCMR 1121 میں انہوں نے ہولڈ کیا ہے کہ اگر آپ نے درخواست دے بھی دی تھی لیکن سینکشن نہیں ہوئی تو آپ اگر گئے ہیں چھٹی پہ تو یہ ابسینس ہے۔ اس طرح ایک اور مقدمہ اکثر ہوتا ہے کہ لوگ کسی کرمنل کیس میں پھنس جاتے ہیں یا ان کے خلاف کوئی FIR لاج ہو جاتی تو وہ اپنے دفتر سے غیر حاضر ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسا مقدمہ جس میں ہم آپ کا آج ذکر کریں گے کہ وہ فوجداری مقدمے قتل کے مرڈر کیس میں وہ ملوث ہو گیا تھا، تو بعد میں اسی کیس سے وہ بری ہو گیا، لیکن اس دوران کیونکہ جب وہ مرڈر کیس میں ملوث ہوا تھا تو وہ ابسینٹ تھا، وہ ڈیوٹی سے جا کر یا اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں تھا، وہ غیر حاضری میں وہ ملوث ہوا، پھر وہ بری ہو گیا، لیکن عدالت نے کہا کہ جو اس کی وہ بریت ہے اس کے ڈسپلنری معاملات میں حائل نہیں ہے، تو اس کو ڈسمس ہی رکھا گیا۔ اس پہ 2012 PLJ 2012 ٹریبیونل کیسز 8 ہیں، اس پہ یہ بڑا واضح فیصلہ ہوا ہے کہ بھی نہیں، اس کی جو بریت ہے وہ ڈسپلنری میٹر میں نہیں، کیونکہ وہ پہلے سے ہی غیر حاضر تھا۔ اکثر سروس میٹرز میں یہ بات آتی ہے کہ جو آپ کا موجودہ ایکشن ہوتا ہے اس کو ہی برنگ ان بکس کیا جائے، آپ کی پچھلے کریکٹر کو ڈسکس نہ کیا جائے۔ کورٹ بھی یہ کہتی ہے کہ بھئی جب آرگو کرتے ہیں ہم لوگ کورٹ میں، وہ کہتے ہیں نہیں اس کیس کی بات کریں پچھلے کی، لیکن ایک فیصلہ 2013 SCMR 813 میں مینشن کرنا چاہوں گا، اس میں ہولڈ کیا گیا تھا ٹریبیونل فار دی سیٹسفیکشن کوڈ کمپیٹنٹلی لک انٹو دی سروس ریکارڈ آف امپلائیز ریگارڈنگ absence of civil servant is a relevant fact to determine the present matter۔ اس میں انہوں نے ہولڈ کر لیا کہ اگر اس کا کوئی غیر حاضری کو دیکھنے کے لیے پچھلا کیا رویہ تھا، مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ ہیبیچول ابسینٹی ہے تو اس کو زیادہ سویئر سزا دی جائے گی، اگر وہ اس کا ریکارڈ صاف ہے اور اس کی یہ فرسٹ سلپ ہے تو یہ اس کو تھوڑا سا لینیٹ ویو لیا جائے گا۔ ایک اور ہمارے پاس پراپوزیشن آتی ہے کہ فیوجیٹ آف لا، اگر کوئی بندہ کسی بندے کے خلاف کوئی فوجداری کارروائی شروع ہو جاتی ہے تو وہ دوڑ جاتا ہے، نہ اپنی ڈیوٹی پہ آتا ہے اور نہ پولیس میں پیش ہوتا ہے، نہ اپنی صفائی دیتا ہے، تو ایسے بندے کو بھی قانون کوئی رعایت نہیں دیتا۔ 2017 SCMR 965 ہے، یہ جو فیوجیٹ آف لا ہوگا اس کو کوئی فورم بھی اس کو کوئی رعایت نہیں دے گا۔ اب سوچنے والی ایک بات آ گئی، ایک بڑا اہم فیصلہ ہے کہ اتھارٹی کون سی آپ کی چھٹی کو منظور کرے گی۔ جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہوتی ہے وہ آپ کی چھٹی منظور کر سکتی ہے، اس کے علاوہ اگر آپ کوئی آپ کی چھٹی کریں گے تو وہ آپ کی غیر حاضری میں۔ ایک کیس ہے کہ چیف منسٹر نے اسٹڈی لیو دے دی ایک امپلائی کی، ایک سول سرونٹ کی، تو سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں، اس کو اختیار نہیں تھا، یہ اس کی ابسینس میں ہی گنی جائے گی۔ یہ 2004 PLCCS 582 ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ جی چیف منسٹر کو کوئی اختیار نہیں تھا چھٹی منظور کرنے کے لیے، اس لیے جو بھی امپلائی، جو بھی سول سرونٹ ملک سے باہر گیا، اسٹڈی لیو پہ چاہے گیا ہو، وہ غیر حاضر تصور ہوگا۔ بات اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ملک سے باہر چلا جاتا ہے، چھٹی لے لیتا ہے، تو اس کے بعد وہ واپس نہیں آتا، وہ وہیں سے
ایکسٹینشن کی درخواست بھیج دیتا ہے جو غیر قانونی ہے۔ اس میں ضروری ہے کہ آپ کو ایک چھٹی جو آپ نے اویل کی ہے اس پہ جوائن کریں، اس کے بعد ایکسٹینشن ہے۔ اگر آپ نے ایکسٹینشن نہیں لی، آپ کی ایکسٹینشن منظور نہیں ہوئی، تو آپ کی چھٹی یہ جو ہے پیریڈ یہ آپ کا غیر حاضری میں گنا جائے گا۔ اور اس پہ 2012 PLCS 487، 2012 PLCS 853، 2002 PLCS 673 ان میں ہولڈ کیا کہ ایکسٹینشن آف لیو از نیسیسری ٹو ریمین ایٹ لیو۔ دوسری بات ایک اور کہ کچھ لوگ بغیر اجازت کے ملک سے باہر چل جاتے ہیں۔ NOC کے بغیر ملک چھوڑنا یہ بھی ایک مس کنڈکٹ ہے، اور اس غیر حاضری کو ویلفل تصور کیا جاتا ہے۔ اس پہ 2003 SCMR 1010 ہے، جس میں سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا ہے کہ اگر آپ بغیر اجازت کے ملک سے باہر چلے گئے تو آپ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے، آپ کی سزا جائز ہے۔ پہلے بھی ہیبچول ابسینٹی کے بارے میں بات ہوئی ہے، تو اس پہ میں کیس لا دیتا ہوں آپ کو۔ 2002 SCMR 942 ہے، اور 2002 SCMR 967 ہے، جس میں ہولڈ کیا گیا کہ اگر ہیبچول ابسینٹی ہوگا تو کسی لینینس کا مستحق نہیں ہوگا۔ ایک کیسلا میں، ایک مقدمہ میں، ایک پراپوزیشن میں ایک آدمی کی غیر حاضری 81 ڈیز تھی، 3 ماہ کہہ سکتے ہیں، 2 ماہ کہہ سکتے ہیں، اور اس کو ڈسمسل کی سزا دی گئی، تو اس کو کورٹس نے کہا کہ نہیں، میجر پینلٹی اس کو نہیں دی جا سکتی۔ اس پہ 2009 TD سروس 248 اور 1995 SCMR 776 کا حوالہ دوں گا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ زیادہ 1 سال سے کم ہے، لہٰذا ان کو ڈسمسل کی سزا نہیں دے سکتے۔ ایک اور غلطی اکثر اتھارٹی کرتی ہے کہ جب لیو پیریڈ کو ود آؤٹ پے کنسیڈر کر لیا جائے، تو چونکہ وہ ایکسٹراڈنری لیو ہوتی ہے جو لیو رولز میں دی گئی ہے چھٹی کی قسم، تو جب چھٹی لیو ود آؤٹ پے کنسیڈر بن گئی، وہ ایکسٹراڈنری لیو ہو گئی جو لیو کی ایک قسم ہے لیو رولز کے تحت، تو پھر چھٹی کی بجائے اس چھٹی کی وجہ سے کچھ سزا دینا انلیگل ہے۔ اس پہ 2013 SCMR 903 میں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ جب چھٹی ہی آپ کی ریگولرائز ہو گئی، آپ کی چھٹی منظور سینکشن ہو گئی، تو اس پہ سزا نہیں دی جا سکتی۔ اب ابسینس کے معاملے میں بہت سارے قانون کہتے ہیں کہ آپ انکوائری ڈسپینس کر سکتے ہیں۔ اس میں بہت سارے کیس لا ہیں جس میں سپریم کورٹ تک انہوں نے کہا ہے کہ ان کیس آف ابسینس نو نیڈ آف ریگولر انکوائری۔ یہ میں آپ کو 1-2 کیس لا بتاتا ہوں جن میں انہوں نے کہا ہے کہ نو نیڈ آف انکوائری۔ یہ 2020 SCMR 1154 ہے۔ نو نیڈ آف ریگولر انکوائری ان کیس آف ریگولر انکوائری اسکوپ، no disputed fact. Regular inquiry was only held when there are disputed facts. In present case, the fact that respondent remained absent from duty from 5/9/2011 to 2/4/21 was not disputed, rather than admitted fact. تو یہاں admitted fact ہو جائے یا disputed نہ ہو تو وہاں ریگولر انکوائری کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہاں آپ کو بتا دیں کہ یہاں جہاں بھی فیکٹ کنٹروورٹ ہو گئے، جہاں فیکچول کنٹروورسی آ گئی، تو وہاں ریگولر انکوائری ہونی چاہیے۔ یہ ایک نیچرل جسٹس ہے، اس پہ کوئی عدالت آپ کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتی۔ عام طور پر کوئی سزا ریٹروسپیکٹو نہیں دی جا سکتی، لیکن سپریم کورٹ نے ایک فیصلے میں بتایا ہے کہ آپ کیونکہ سپریم کورٹ نے بتایا ہے کہ آپ ڈسمسل فرام دی ڈیٹ آف ابسینس بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو لیگل قرار دیا گیا ہے۔ یہ 1998 SCMR 1890 ہے تو یہ کیسلا پرانا، لیکن یہ لانگ ابسینس کی بنیاد پر آپ کسی کو بینیفٹ نہیں دینا چاہیں گے کہ بھی وہ 20 سال بعد آ کے کہیں گے مجھے تو آج کی ڈیٹس پہ کرو، تو پچھلی ڈیٹ میں اس کو ڈسمس کیا گیا، اور اس کو سپریم کورٹ نے اس کو یہ بہت فیصلہ ہے جو ریٹروسپیکٹو بھی عمل درآمد ہوا ہے، تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریٹروسپیکٹو بھی آرڈر ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہم نے آج دیکھی ہیں کہ ایک تو ایکسٹینشن ضروری ہے، دوسری ایبچوئل ابسینس بھی دیکھ سکتے ہیں، تیسری بات یہ کہ ریگولر انکوائری ہونی چاہیے، چوتھی بات یہ کہ ریٹروسپیکٹو بھی ہو سکتی سزا۔ تو آپ کو یقیناً ہماری ویڈیو اچھی لگے گی
اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل جس پہ میں ویڈیو بعد میں ڈالوں گا وہ بھی سبسکرائب کریں. انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی. تھینک یو. لیکن ہن نظم بنانی